بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 3، مضاف میں تانیث۔ تانیث کا مطلب تو بیٹا آپ سمجھ چکے ہیں نا، یعنی مؤنث ہونا۔ کسی بھی مؤنث یعنی فیمیل چیز کا جو نام ہوتا ہے عربی میں، وہ نام بھی فیمیل یعنی مؤنث ہی کہلاتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں گول والی تا لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے عطلۃ آخر میں تا لگی ہوئی ہے نا، قراءۃ آخر میں تا لگی ہے، کتابۃ آخر میں تا لگی ہے، یہ مؤنث ہے۔ اب صاحب کتاب یہاں پر مضاف میں تانیث، اس سے یہ بتائیں گے اس سبق میں کہ بیٹا اگر کسی لفظ میں مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی اردو میں ترجمہ کرنے میں کا، کے، کی، کو وغیرہ یہ آتے ہیں، تو ایسی صورت میں مضاف میں دیکھنا پڑے گا کہ مضاف مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ مضاف الیہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی پہلا جو لفظ ہوگا وہ مضاف کہلائے گا، دوسرا مضاف الیہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا زید کا لڑکا، تو کا آیا اردو میں، تو اس میں کہا جائے گا کہ زید کا لڑکا۔ اردو میں تو مضاف بعد میں آتا ہے، مضاف الیہ پہلے آتا ہے، لیکن عربی میں ایسے ہی فارسی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو ہم کہیں گے ولد زیدن، زید کا لڑکا۔ اب ولد یہاں پر مضاف کو یا ہے، ولد و زیدن میں ولد مضاف ہے۔ اب اس مضاف میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی فیمیل ہے یا میل ہے، تو ظاہر بات آپ نے سمجھ لیا کہ ولد تو میل ہے۔ ٹھیک ہے، مضاف مذکر ہے یہاں پر، لہذا اگر اس کی اب ہم آگے خبر لے کر آئیں گے، یعنی کوئی چیز ہم اس کے لیے ثابت کریں گے، تو اس کو بھی مذکر ہی لے کر آئیں گے۔ مثلا ہم کہیں گے ولد و زیدن، زید کا لڑکا، تو ولد مذکر ہے، مضاف مذکر ہے، تو اب ہم اس کی خبر لے کر آئیں گے، مثال کے طور پر عالمن، ولد و زیدن عالمن، عالمتن اب مؤنث نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہی آئے گی۔ ولد و زیدن عالمن، عالمتن نہیں کہیں گے۔ اس کے برخلاف ہم نے کہا بنتو زیدن، زید کی لڑکی، تو یہاں پر بنتو زیدن میں بنت یہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں مضاف کے بارے میں کہ مضاف یہاں پر جو بنتو زیدن میں مضاف جو بنت ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر بنت تو مؤنث ہے مضاف۔ بیٹا جب بنت مضاف مؤنث ہے تو اب ہم اس کے لیے خبر لے کر آئیں اور ہم کہیں کہ زید کی لڑکی بیٹھی ہے، تو بیٹھنے کی عربی آپ نے پڑھی ہے جالسن۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر مضاف مؤنث ہے تو خبر جو جالسن لے کر آئیں گے اس میں بھی کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث لے کر آئیں گے، یعنی تا لگا دیں گے اور کہیں گے بنتو زیدن جالستن۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے دیکھو صاحب کتاب نے یہاں پر بتایا ہے عطلۃ الصیف طویلۃ۔ عطلۃ کا معنی چھٹی، الصیف کا معنی گرمی، عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی، سمر ویکیشن۔ تو گرمی کی چھٹی، اس میں ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ ہے۔ پہلے والا لفظ کو عطلۃ کو مضاف کہیں گے، الصیف اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ مضاف یہاں پر عطلۃ یہ مؤنث ہے یعنی فیمیل ہے، تا لگی ہوئی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی خبر لے کر آئیں گے بعد میں، کوئی چیز اس کو ہم ثابت کریں گے کہ گرمی کی چھٹی کم ہے، زیادہ ہے نا، اچھی ہے، بری ہے، کوئی بھی چیز ہم اس کے لیے ثابت کریں گے وہی خبر کہلاتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم خبر کو کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث۔ اسی لیے دیکھو صاحب کتاب طویل نہیں لے کر آئے، طویلۃ لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ طویلۃ، تا کے ساتھ مؤنث۔ عطلۃ الصیف طویلۃ، گرمی کی چھٹی لمبی ہے۔ عطلۃ الشتاء قصیرۃ، شتا کا معنی جاڑا، عطلۃ الشتاء جاڑے کی چھٹی، قصیرۃ
कम है, छोटी है, नाटी है। कसीरतुन का माना मुख्तसर, कम। यहां पर भी देखो कसीरतुन ता मुन्नस लेकर आए ना खबर में, क्योंकि मुजाफ मुन्नस है। ता उतलतु शिताए कसीरतुन, जाड़े की छुट्टी छोटी है, कम है। क़िराअतु तिलमीज़ जय्यदतुन, तिलमीज़ का माना शागिर्द, क़िराअत का माना पढ़ना। क़िराअतु तिलमीज़ शागिर्द का पढ़ना, जय्यदतुन अच्छा है। तो देखो जय्यदतुन यहां पर भी खबर को मुन्नस क्यों लेकर आए, क्योंकि मुजाफ मुन्नस था क़िराअतु, ठीक है। किताबतु तिलमीज़ रदीअतुन, रदीअतुन का माना होता है बेटा बुरी, किताबत का माना होता है लिखाई। किताबतु तिलमीज़ी शागिर्द की लिखाई, रदीअतुन बुरी है। यहां पर भी देखो रदीअतुन ताके साथ मुन्नस लेकर आए ना खबर, क्यों, इसलिए कि मुजाफ मुन्नस है। ठीक, आपको भी अरबी बनाने में इस चीज का ध्यान रखना है। अब अगला पैराग्राफ जो है दुरूसुल किताब मुफीदतुन, यहां पर भी मुफीदतुन मुन्नस लेकर आए खबर, क्यों, इसलिए कि मुजाफ क्या है, दुरूस है। और दुरूस के बारे में आपने बेटा पढ़ा है कि दुरूस ये दर्स की जमा मुकस्सर है। इससे पहले हमने जमा मुकस्सर बताई थी कि इसमें दर्स बेअैनी ही जो वाहिद है वो इसमें सलामत नहीं है ना, इसलिए ये जमा मुकस्सर है। और हमने आपको बताया था जमा मुकस्सर भी मुन्नस ही के हुक्म में होती है, वाहिद मुन्नस के हुक्म में होती है। तो ये दुरूस ये भी मुन्नस के हुक्म में हो गया, इसलिए इसकी खबर में भी ताले करा गया मुन्नस, मुफीदतुन, ध्यान है। दुरूसुल किताब मुफीदतुन, किताब के सबक फायदेमंद हैं। रुसूमुल किताब जमीलतुन, रुसूम ये रस्मुन की जमा है, रस्मुन का माना तस्वीर, और रुसूम बहुत सारी तस्वीरें। अब यहां पर रुसूम में भी देखो रस्मुन, रे सीन मीम लगातार है ना, लेकिन रुसूम में वो लगातार नहीं रहे, वाव बीच में आ गया, इसका मतलब वाहिद इसमें सलामत नहीं है। और जिसमें वाहिद सलामत ना हो जिस जमा में, उसी जमा को जमा मुकस्सर कहते हैं। तो रुसूम भी जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर वाहिद मुन्नस के हुक्म में होती है, वो वाहिद मुन्नस मानी जाती है। जब मुन्नस मानी जाती है तो गोया कि यहां पर भी मुजाफ मुन्नस ही हो गया, तो जमीलतुन खबर इसीलिए मुन्नस लेकर आ गए, ठीक है ना। रुसूमुल किताब जमीलतुन, किताब की तस्वीरें खूबसूरत हैं। अस्मारुल हदीक़ती कसीरतुन, अल हदीक़ा का माना बाग, असमार समर की जमा है, समर का माना फल, असमार बहुत सारे फल। तो समर से मीम रे लगातार है, से मीम रे तरतीब में, लेकिन जब जमा बनाई तो मीम के बाद देखो अलिफ आ गया, इसका मतलब मीम और रे के बीच में अलिफ आ गया जमा बनाने में, तो जमा में वाहिद का वजन सलामत नहीं रहा। और जिस जमा में वाहिद का वजन सलामत ना रहे वही जमा मुकस्सर, और जमा मुकस्सर वाहिद मुन्नस के हुक्म में होती है, इसलिए असमार वाहिद मुन्नस के हुक्म में हो गई, इसीलिए खबर कसीरतुन मुन्नस आ गई ना बेटा। यही बताना है इसमें कि मुजाफ मुन्नस है तो उसकी खबर भी मुन्नस ही लाई जाएगी। अस्मारुल हदीक़ती कसीरतुन, बाग के फल बहुत हैं। अज़हारुल हदीक़ती क़लीलतुन, अज़हार ये ज़हरुन की जमा है, और ज़हरुन की जमा अज़हार ये भी जमा मुकस्सर है, वाहिद मुन्नस के हुक्म है, इसलिए इसकी खबर में भी क़लीलतुन ताके साथ लेकर आए खबर। अज़हारुल हदीक़ती क़लीलतुन, बाग के फूल कम हैं। हदीक़तुल मदीनती जमीलतुन, अब इन मिसालों में आपने देखा ना कि मुजाफ मुन्नस है तो उसकी खबर भी मुन्नस ला रहे थे। मुजाफ इलैह से कोई मतलब नहीं है, मुजाफ इलैह चाहे मुज़क्कर हो या मुन्नस हो। यही वजह है उतलतुस सैफ में अस्सैफ मुज़क्कर, मुजाफ इलैह मुज़क्कर था, उससे फर्क नहीं पड़ा। अज़हारुल हदीक़ते में अल हदीक़ते मुजाफ इलैह था, वो मुन्नस था, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजाफ इलैह जैसा भी हो इससे मतलब नहीं है, मुजाफ देखना पड़ेगा। मुजाफ अगर मुज़क्कर है तो खबर मुज़क्कर लाएंगे, मुजाफ अगर मुन्नस है या मुन्नस के हुक्म में है तो उसकी खबर मुन्नस लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर मुजाफ इलैह मुज़क्कर और मुन्नस दोनों निकाल लगा के दिखाएंगे, लेकिन उसका मुजाफ दिखाएंगे कि मुजाफ मुन्नस है, इसलिए खबर मुन्नस है। हदीक़तुल मदीनती जमीलतुन, अल मदीना का माना शहर, हदीक़ा का माना बाग। हदीक़तुल मदीनती शहर का बाग, जमीलतुन
خوبصورت ہے، شہر کا باغ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات، آپ انہی سب مثالوں میں دھیان دینا، مضاف الیہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر ہی آتا ہے. تو جتنی مثالیں اب تک آپ نے پڑھی ہیں، جو دوسرا والا لفظ جو مضاف الیہ ہے نا، سب کے آخر میں دیکھو زیر ہے. بالکل دھیان رکھنا، عربی بنانے کے وقت مضاف الیہ پر زیر ہی لگانا. حدیقۃ المدینۃ جمیلۃ، شہر کا باغ خوبصورت ہے. نزہۃ الصباح مفیدۃ، نزہۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹا تفریح، ٹہل، ہے نا، ٹہلنا جو ہوتا ہے نا صبح میں. نزہۃ الصباح صبح کا ٹہلنا، مفیدۃ فائدہ مند ہے نا. تو نزہۃ یہاں پر مضاف الیہ، الصباح یہ مذکر ہے لیکن مضاف مؤنث ہے نزہۃ، اس لیے خبر مؤنث لے کر آ گئے. مدینۃ لندن کبیرۃ، لندن ایک شہر کا نام ہے، مدینہ کا معنی شہر، مدینۃ لندن لندن کا شہر، کبیرۃ بڑا ہے. مدینۃ حیدرآباد صغیرۃ، حیدرآباد کا شہر چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. اکل بنت تلمیذ تلمیذۃ، کیا ہر لڑکی شاگردہ ہے؟ تلمیذ شاگرد لڑکے کے لیے بولتے، اور تلمیذۃ تا کے ساتھ لڑکی کے لیے شاگردہ. استفہام کے لیے وہی انٹروگیٹو بنا دیا اس نے. اکل بنت تلمیذۃ، کیا ہر لڑکی شاگردہ ہے؟ تو اب یہاں پر بیٹا کل یہ مضاف ہے، وہ تو مذکر ہے، لیکن لفظ کل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. لفظ کل جب مضاف ہوتا ہے تو مضاف الیہ کا ہی اعتبار ہوگا کہ جو مضاف الیہ اگر مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث لے کر آئیں گے، اور مضاف الیہ اگر مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر لے کر آئیں گے. یہ لفظ کل کے ساتھ ہے صرف، ٹھیک ہے نا، دھیان رکھنا. اسی لیے کل تو مذکر ہے لیکن پھر بھی خبر تلمیذۃ مؤنث لے کر آئے، کیونکہ مضاف الیہ اس کا بنتن یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. لفظ کل، کیونکہ کل جس لفظ کی طرف مضاف ہوتا ہے نا تو لفظ کل جو ہے بڑا مبہم ہوتا ہے، وہ ابھی تھوڑے سے آپ کے سمجھنے کی نہیں ہے، اس لیے آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں. بس اتنا سمجھیے، لفظ کل اگر کسی کی طرف مضاف ہوتا ہے تو مضاف الیہ اگر مؤنث ہے تو خبر مؤنث لے آئیں گے. اکل بنت تلمیذۃ، کیا ہر لڑکی شاگردہ ہے؟ لا نہیں. کل بنت لیست بتلمیذۃ، ہر لڑکی شاگردہ نہیں ہے. اہذہ الدروس مفیدۃ، کیا یہ اسباق، کیا یہ سبق فائدہ مند ہیں؟ نعم ہاں. ہذہ الدروس مفیدۃ، یہ سبق فائدہ مند ہیں. تو یہ دروس جمع مکسر ہے، اس لیے اس میں اشارہ بھی ان کے ساتھ کیسا استعمال ہوا؟ مؤنث والا، کیونکہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اس لیے یہاں پر اس میں اشارہ واحد مؤنث والا استعمال کر لیا گیا. ہذہ الدروس مفیدۃ، کیا یہ اسباق فائدہ مند ہے؟ نعم ہاں. ہذہ الدروس مفیدۃ، یہ اسباق یعنی یہ سبق فائدہ مند ہیں. تلک الدروس صعبۃ، کیا وہ سبق مشکل ہیں؟ لا نہیں. تلک الدروس لیست بصعبۃ، وہ سبق مشکل نہیں ہے. چند سوالات ہیں یہاں پر، آپ لوگوں کو ان سوالات کے عربی ہی میں جواب لکھ کر بھیجنا ہے، اور فوٹو صاف کھینچا کرو. اور کچھ لوگ پینسل سے لکھتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتا ہے. چلیے خیر. اب مدینۃ لندن صغیرۃ، کیا لندن کا شہر چھوٹا ہے؟ جواب آپ پیچھے جو ہم نے سبق پڑھایا ہے اس میں جواب موجود ہے. جواب مثال کے طور پر ہم کہیں گے مدینۃ لندن لیست بصغیرۃ، لندن کا شہر چھوٹا نہیں ہے، لندن کا شہر چھوٹا نہیں ہے. اور ہم چاہیں تو اس کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں مدینۃ لندن کبیرۃ لا صغیرۃ، لندن کا شہر بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے. مدینۃ حیدرآباد کبیرۃ، ہے نا. اسی طریقے سے عطلۃ الشتاء طویلۃ، کیا جاڑے کی چھٹی لمبی ہے؟ طویلۃ یہ لفظ ہے، تو جواب میں کہہ دیں گے لا عطلۃ الشتاء لیست بطویلۃ. اور چاہو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عطلۃ الشتاء قصیرۃ لا طویلۃ، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے سارے سوالات کے آپ جواب لکھیں گے.
نیچے اردو کچھ دی ہے، اس اردو کی عربی میں ترجمہ کرنا یعنی عربی بنانا ہے، اور عربی بنانے میں انہی باتوں کا دھیان رکھنا جو ہم نے شروع میں سبق پڑھانے کے وقت میں بتا دی ہیں۔ قرآن کے سبق مفید ہیں، تو قرآن کے سبق، تو کیا آ گیا نا بیچ میں، تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا اردو میں تو مضاف بعد میں ہوتا ہے اور مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، لیکن عربی میں مضاف کو پہلے لے کر آئیں گے اور مضاف الیہ کو بعد میں۔ تو اس میں قرآن کے سبق، تو سبق یہ مضاف ہے اور قرآن مضاف الیہ ہوگا۔ اب اردو میں عربی میں ہم سبق کی عربی پہلے لے کر آئیں گے اور قرآن جو مضاف الیہ ہے وہ بعد میں لے کر آئیں گے، اور ہم کہیں گے دروس القرآن، دروس القرآن، اور دروس یہ درس کی جمع مکسر ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو خبر لے کر آئیں گے مفیدن لے کر آئیں گے یا مفیدتن؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے؟ شاباش، بہت اچھا۔ قرآن کے سبق مفید ہیں تو ہم کہیں گے دروس القرآن مفیدتن، اب مفیدن نہیں کہیں گے، ٹھیک۔ مشق کے جملے سہل ہیں، جملے جملتن کی جمع جملہ، اور اس کی جمع آتی ہے بیٹا جمل، کیا آتی ہے؟ جمل، ٹھیک۔ تو ہم کہیں گے اور مشق کی عربی آتی ہے تمرین، تو ہم کہیں گے جمل التمرین، کیا کہیں گے؟ جمل